بتایا کہ ذاتی مسائل میرے تو نہیں، کچھ بھی نہیں تھے. تو وہ کہنے لگا پھر کیوں آئے؟ اس نے جج صاحب سے سوال کیا. اس نے کہا جج صاحب میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور کرو سوال. جج صاحب نے جب کہا ضرور کرو سوال، تو اس بندے نے کہا کہ ایک گاؤں میں جج صاحب آپ کا گھر ہے، اس گاؤں کے تمام مکان لکڑی کے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ گاؤں کے ایک کارنر پہ آگ لگ چکی ہے اور ہوا آپ کے گھر کی طرف کے رخ ہے اس کا، تو کیا آپ اس گاؤں میں سکون کی نیند سو سکیں گے؟ تو وہ جج جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو نہیں سوؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو دوست تھا اس نے کہا سر میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آ رہا ہے، میرے گھر میں سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہوں؟ میرے گاؤں میں لکڑی کے مکان ہے، یعنی ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور میں کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہوں، یا میرے بچے کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ کسی وقت میرے گھر کو بھی جلا سکتے ہیں. بہرحال سچائی تھی، صداقت تھی، چھوٹا سا بیان اس نے دیا. اس کے بعد بیٹھے بٹھائے، جرمنی کا یہ واقعہ ہے، بیٹھے بٹھائے اس بندے کا سر کیس پاس ہو گیا. تمام بہنوں اور بھائیوں کو یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے بہت بہت محبت اور اسلام. اور دراصل میں اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں جو لوگ آتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے سفر کر کے آتے ہیں، اور جب ادھر آتے ہیں تو اپنا اسائلم کا کیس کرواتے ہیں، تو وہ آنن فانن اڑ جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سب سے بڑی جو مین وجہ ہے جس کی طرف اکثر دوستوں کی توجہ نہیں جاتی، وہ حیران ہوتے کہ کیوں میرا کیس کیوں ختم ہو گیا. میرے تو بیان بڑے اچھی طرح سنے گئے تھے، میں نے بڑے اچھی طرح سے بیان قلم بند کروائے تھے، مگر کیا ہوا کیا ہے؟ اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی مسائل نہیں ہوتے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جب اسائلم کرواتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں اگر کوئی پریشانی ہے اس سے، تو وہ آپ نے ظاہر کرنی ہوتی ہے، بتانی ہوتی ہے. وہ اس میں پوچھتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہو، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید ابھی ان لوگوں کو بدھو بنانے کا موقع ملا ہے، جن لوگوں نے برسوں ایشین لوگوں کے اوپر حکمرانی کی ہوئی ہے. وہ کہانی جوڑتے ہیں اور کوئی ایسا واقعہ من گھڑت سنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ڈیٹیں بتاتے ہیں، اس کے اندر دن بتاتے ہیں، اس کے اندر واقعے کا ٹائم بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں. اور بتاتے بتاتے اچانک تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر بریک آتی ہے جس میں کافی وغیرہ پینی ہوتی ہے آپ نے. اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی تو اسی وقت جب وہ پروٹوکول دوسری دفعہ جب وہ بیٹھے بٹھائے لیتے ہیں، تو 2 گھنٹے کے بعد جو جھوٹ بولا ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ڈیٹیں، جو دن، جو ٹائم بتایا ہوتا ہے وہ دوسری دفعہ علیحدہ بتا رہے ہوتے ہیں. اس لیے من گھڑت کہانی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم گوروں کو پاگل بنا رہے ہیں، مگر یہ نہیں. وہ اس کے اندر ہی اس کا کیس ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، پہلی پروٹوکال پہ اڑ جاتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے پہلی پروٹوکال میں جب وہ بیان دیتا ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بیان دیتا ہے، وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا یہ صورتحال. اگر تو حقیقی واقعہ پیش آیا ہو انسان کے ساتھ، تو وہ تو چاہے 10 سال کے بعد پوچھیں، وہ بالکل ویسے ہی بتائے گا. بہرحال کئی لوگوں نے کہانی بنائی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ انہیں بدھو بناتے ہیں اور یہ بدھو بن رہے ہیں. حالانکہ وہ بدھو نہیں بنتے، بلکہ سر وہ آپ کا نیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ سب کچھ وہ لکھتے جاتے ہیں اور سب کچھ ڈیٹیل رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 6 ماہ، 2 سال، سال کے بعد، 3 سال کے بعد جب وہ بلاتے ہیں عدالت میں، پھر وہی بیانات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نیا کچھ نہیں پوچھتے. کیا واقعہ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس شہر میں ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا، کیا دن تھا، کیسا موسم تھا، یہ پہلے پوچھا ہوتا ہے انہوں نے، ان کے پاس نوٹ ہوتا ہے. جب وہ 3 سال کے بعد بھی اگر بتائیں گے نا، اگر جھوٹ بتائیں گے، تو وہ 3 سال کے بعد کیس ختم ہو جائے گا. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ہمارے جو دوست، ہمارے بھائی اوورسیز، چاہے وہ افغانستان سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، یا کسی ملک سے بھی، وہ جب آتے ہیں ان کو یہ صورتحال نہیں پتا ہوتی کہ ادھر جا کے ہم سے کچھ پوچھا جائے گا، کیا مسائل تھے، اس کے بارے میں نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی سکل ہے کہ ہم ادھر جائیں گے، ہمیں وہ فوری طور پہ رکھ لیں گے، ہمیں اسائلم مل جائے گی، ہمارا کیس پاس ہو جائے گا، ہم ادھر سیٹ ہو جائیں گے. مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس وجہ سے وہ کیس کروانا چاہتے ہیں اس کی جو ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، کیا کیس ہے، کیا جا کے بیان دینا ہے، کیا صورتحال ہے. جب وہ آنن فانن بس یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ چلا گیا، ہمارا محلے دار چلا گیا، بھائی چلا گیا، دوست چلا گیا، مکان بیچو، ٹریکٹر بیچو، زمینیں بیچو، سب کچھ بیچ کے وہ جب آ کے پناہ لیتے ہیں، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بیان، کیا کس وجہ سے پناہ لینی ہے، ہم نے کیوں لینی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہے.
تو वो जब वो अचानक उन्हें बयान देने पड़ते हैं, वो मनगढ़ंत बयान देते हैं, जिसकी वजह से उनका केस फौरी तौर पे खत्म हो जाता है। ये सूरत हाल है। बहरहाल जो भी है, सच्चाई में ताकत होती है। अगर कोई सच्चा वाकया साए तो उसमें ताकत होती है। एक बंदे को तो मैं जानता हूँ, एक बंदे का ऐसे ही केस हुआ था, मुझे भी तकरीबन 30 साल हो गए यूरोप में। एक बंदे का इसी तरह केस हुआ, उससे पूछा कि उसके जो हल्का इख्बाब के लोग थे, उन्हें प्रॉब्लम थी, उनको तकलीफें थी, उनके साथ मसले मसाइल थे। और जब उस बंदे से पूछा कि तेरा जाति क्या मसला था, वो पूछते होते हैं कि जाति क्या फंक्शन था, जाति क्या मसला था, जाति क्या मसाइल थे। तो वो बंदा जो है ना, उसने बताया कि जाति मसाइल मेरे तो नहीं, कुछ भी नहीं थे। तो वो कहने लगा फिर क्यों आए। उसने जज साहब से सवाल किया, उसने कहा जज साहब मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जरूर करो सवाल। जज साहब ने जब कहा जरूर करो सवाल, तो उस बंदे ने कहा कि एक गांव में जज साहब आपका घर है, उस गांव के तमाम मकान लकड़ी के हैं, और आपको पता है कि गांव के एक कार्नर पे आग लग चुकी है और हवा आपके घर की तरफ के रुख है उसका। तो क्या आप उस गांव में सुकून की नींद सो सकेंगे। तो वो जज जो उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो नहीं सोऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो दोस्त था उसने कहा सर मेरे साथ भी यही मसला पेश आ रहा है, मेरे घर में मैं सुकून की नींद कैसे सो सकता हूँ। मेरे गांव में लकड़ी के मकान है, यानी एक तरफ आग लगी हुई है, और मैं कैसे सुकून की नींद सो सकता हूँ, या मेरे बच्चे कैसे सुकून की नींद सो सकते हैं, किसी वक्त मेरे घर को भी जला सकते हैं। बहरहाल सच्चाई थी, सदाकत थी, छोटा सा बयान उसने दिया। उसके बाद बैठे बिठाए, जर्मनी का ये वाकया है, बैठे बिठाए उस बंदे का सर केस पास हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। सच्चाई में ताकत है। अगर कोई सच्चा वाकया पेश आया हो, जैसे अभी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, पीटीआई क्या दौरे हुकूमत है था पहले, अभी जो उसके उनके ऊपर जो चल रहा है, एक वो सिस्टम चल रहा है कि बच्चों को उठा के ले जाना, ये ले जाना, औरतों को, जदों को। और अभी ऐसी जो सूरत हाल होती है, उसमें मुमकिन है कि पीटी के केस चल रहा हो। मैंने तहकीक नहीं की, मगर इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक सख्त दौर आया था। उसके वक्त उस वक्त जो लोग आए थे, तो उनके केस पास हो रहे थे। बहरहाल जो भी है, अभी जो अफगानिस्तान के जो केस हैं, वो इस वजह से सेटल हो रहे हैं। अफगानिस्तान से जो दोस्त भी आते हैं, जो भी अफगानी भाई आते हैं, उनको कुछ नहीं पूछ रहे। यूके वाले कुछ नहीं पूछ रहे। यूके वाले यही पूछते हैं कि आप अफगानिस्तान से हैं, वो कहते हैं यस। वो पूछते हैं अफगानिस्तान किस जगह से हैं, वो कहते हैं कंधार से बिलखुशमाल। वो कहते हैं कंधार में फलां बिल्डिंग का पता है आपको, वो कहते हैं हाँ पता है। वो उसके बारे में पूछते हैं, उनको पास गूगल पड़ा होता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वो जब इस चीज की तस्दीक हो जाती है कि बंदा वाकई अफगानी है, तो उसका उसी वक्त केस पास कर। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम देख के आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। यकीनन हम आपकी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आएंगे जर्मनी से, और इसी तरह यूके से ब्रिस्टल के साथ आपका रब्ता करवाएंगे। यूके में ब्रिस्टल के साथ हमारा रब्ता हो चुका है। यकीनन हम कोशिश करेंगे कि कल कोई वीडियो अपलोड करें जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, तमाम ओवरसीज़ भाइयों को। और इसी तरह जुड़े हमारे चैनल हंसता वस्ता पाकिस्तान इंटरनेशनल के साथ। इसके ऊपर जैसे स्पेलिंग दिखे हैं वो देख के आप यूट्यूब से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।